السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے ہوشیار سمجھدار خوش باش ساتھی، خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے۔ جی، کام مکمل کرنے ہوتے ہیں، اور یہ بہتر اس لیے ہوتا ہے کہ کام اگر مکمل ہوں اور پھر ہم کہانی سنیں تو کہانی کا مزہ زیادہ آتا ہے۔ چلیے، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہلکی پھلکی سی کہانی، ایسی کہانی جس میں کہانی نہیں ہے بلکہ کہانی کی کہانی ہے، یا آپ خود فیصلہ کیجئے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے جو لوگ، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے عبدالرشید فاروقی نے۔ یہ لیجئے پانی، دانیال نے غصے سے گلاس بھائی جان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ غصہ نہیں چلے گا ننھے، غصہ۔ بھائی جان نے گلاس پکڑتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بھائی جان، آپ بھی تو حد کر رہے ہیں، ہمیں یہاں آئے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور آپ ہیں کہ کہانی سنا کر ہی نہیں دے رہے۔ امجد نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ پانی پی لوں پھر سناتا ہوں کہانی۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا، پھر ہماری طرف دیکھ کر مسکرائے، بولے، ہاں تو تم لوگ کہانی سننا چاہتے ہو، تو ابھی تک آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یاسمین نے جل کر کہا۔ بھائی جان، آپ جانے کہانی کب شروع کریں، پہلے میری ایک بات سن لیں۔ آپ جو پانی ایک ہی سانس میں پی جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سانس سے پانی پینے کا کہا ہے۔ ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں ان کے طریقوں پر چلنا چاہیے، میں نے جلدی کہا۔ بھائی جان نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہ بولے۔ بھائی جان، کہانی، امجد نے انہیں یاد دلایا۔ بھائی جان، کہانی کیا مطلب؟ بھائی جان نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ آپ کہانی سنائیں، آصف جلدی سے بولا۔ سنا تو رہا ہوں، بھائی جان مسکرائے۔ کہاں سنا رہے ہیں، آپ تو خاموش بیٹھے ہیں اور فرمائشیں کر کر کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے مجھ سے چپس منگوائے، پھر آصف سے برفی، اور ابھی دانیال سے پانی منگوا کر پیا ہے، میں نے جل کر کہا۔ ارے بھائی، جس طرح گاڑی کو سفر کرنے سے پہلے تیل پلایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح میں بھی پہلے اپنا پیٹ بھر رہا ہوں تاکہ کہانی کے دوران مجھے کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، بھائی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب آپ اپنا پیٹ بھر چکے، شروع کیجئے کہانی، دانیال تل ملا کر بولا۔ ٹھیک ہے، سنو۔ ارے یہ کون ہے؟ بھائی جان نے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا بھائی جان؟ امجد بوکھلا اٹھا۔ یہ میرے پلنگ کے نیچے کون گھسا ہوا ہے؟ میں ہوں، یعنی کہ میں۔ اصغر جلدی سے چارپائی کے نیچے سے نکل آیا۔ یعنی کہ میں کون؟ بھائی جان نے غصے سے کہا۔ یعنی میرا مطلب ہے، میرا یعنی کہ میں اصغر نے بوکھلاتے ہوئے کہا اور جلدی سے ان کی چارپائی کے نیچے سے نکل آیا۔ تم چارپائی کے نیچے کیا کر رہے تھے بے وقوف؟ بھائی جان نے لال لال آنکھیں نکالتے ہوئے پوچھا۔ ان کی لال لال آنکھوں سے ہم سب بہت گھبراتے تھے۔ وہ میں اصل میں دیکھنا چاہتا تھا چارپائی کے نیچے سے کہانی سننا کیسا لگتا ہے۔ وہ گھبرا گیا۔ تو پھر کیسا لگا کہانی سننا؟ میں نے شوخی سے پوچھا۔ کہانی کمال کی تھی، اور پھر بھائی جان کی آواز، ایمان سے مزہ آ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ بھائی جان غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جی نہیں، ہم آپ کا مذاق تو نہیں اڑا رہے، ہم تو بس… اصغر کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اس کا جملہ درمیان سے اچک لیا اور تڑ سے بولے، دور چلے جاؤ یہاں سے، میں کہانی نہیں سناؤں گا، تم تو بدتمیزی پر اتر آئے ہو۔ کیا مطلب آپ کہانی نہیں سنائیں گے؟ اور یہ آپ کھڑے کیوں ہو گئے بھائی جان؟ میں اور یاسمین چلا اٹھے۔ ہاں، میں اب نہیں سناؤں گا کہانی، انہوں نے برا سا منہ بنایا۔ لیکن کیوں نہیں سنائیں گے آپ کہانی؟ اصغر نے معصومیت سے پوچھا۔
اس لیے کہ تم بدتمیزی پر اتر آئے ہو۔ غصے سے ان کا گول سا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بدتمیزی پر اتر آئے ہیں؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم کہیں نہیں اترے، یہیں تو بیٹھے ہیں۔ امجد مسکرایا۔ اور ہمیں ضرورت بھی کیا ہے بدتمیزی پر اتر آنے کی؟ اور اگر ہمیں اترنا ہی ہوتا تو کسی ڈھنگ کی جگہ پر نہ اترتے۔ دانیال ہی مسکرایا۔ تم اب مذاق پر اتر آئے ہو، اور وہ بھی میرا؟ اس کا انجام جانتے ہو تم لوگ؟ وہ چیخے۔ لا حول ولا قوت، آپ بھی عجیب ہیں، پہلے بدتمیزی پر اتار دیا اور اب مذاق پر، یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ اصغر نے منہ بناتے ہوئے بڑی بوڑھیوں کے سے انداز میں ہاتھ نچا کر کہا، دیکھیے بھائی جان، آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ نے ہم سے چیزیں بھی کھا لیں اور اب کہانی بھی نہیں سنا رہے۔ میں نے منہ بنایا۔ پانی بھی پیا ہے آپ نے؟ دانیال شوخی سے بولا۔ پانی پر پیسے تو نہیں خرچ ہوئے تمہارے؟ بھائی نے آنکھیں نکالی۔ میں جو گرمی میں باہر گیا تھا اس کا ذکر ہی نہیں، کسی کی مہربانی کو ایسے ہی نہیں بلایا کرتے بھائی جان۔ بھائی جان اس کی بات سن کر آہستہ سے مسکرائے اور پھر پیار سے کہنے لگے، اچھا میں کہانی سناتا ہوں، ہاں تو ارے یہ تم کیا کھانے لگے؟ بھائی جان گھبرا گئے، وہ اصغر کی جانب دیکھ رہے تھے۔ چپس ہے لیکن یہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ اپنے حصے کا پہلے ہی کھا چکے ہیں، اس نے منہ چلاتے ہوئے کہا۔ اگر تم مجھے چپس نہیں دو گے تو میں کہانی نہیں سناؤں گا۔ وہ مسکرائے۔ وہ تو آپ پہلے بھی نہیں سنا رہے، اس نے جل کر کہا اور ایک بڑا سا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال لیا۔ یہ باتیں تو نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ بھائی جان کو غصہ آ گیا اور وہ لیٹ گئے۔ ٹھیک ہے نہ سنائے، ہم ابا جان سے آپ کی شکایت کریں گے، میں نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تو بھائی جان یوں اچھلے جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ کیا ہوا بھائی جان؟ دانیال مارے گھبراہٹ کے اچھلا تو ان کے اوپر گر گیا۔ اف میں مر گیا، پرے ہٹو، وہ چلائے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اچانک دادا جان کی آواز سن کر ہم سب گھبرا گئے۔ دانیال جلدی سے چارپائی کے نیچے ہی گھس گیا۔ میں کہہ رہا ہوں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگوں نے اودھم کیوں مچایا ہوا ہے؟ جواب نہ ملنے پر وہ گرجے۔ دادا جان ہم بھائی جان سے کہانی سننے آئے تھے، لیکن میں نے ہمت کر کے کہا۔ لیکن کیا؟ وہ میری گردن پکڑتے ہوئے بولے۔ او دادا جان میری گردن گئی۔ میں نے مارے تکلیف کے کہا تو انہوں نے جلدی سے گردن چھوڑ دی۔ دادا جان میں کہانی سنانے لگا تھا، یہ شور کرنے لگے۔ بھائی جان جلدی سے بولے، ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ کیوں بھائی شور کیوں کرنے لگے؟ کہانی نہیں سننا چاہتے تم؟ دادا جان بھی مسکرائے۔ آپ ان کی بات پر مت جائیں، یہ تو بے پرکی اڑاتے ہیں، لوگوں کو الو بنانا انہیں خوب آتا ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو وقت پر آنکھیں پھیر لیتے ہیں اور دوسروں کو پھنسانا انہیں خوب آتا ہے، یہ بہت شاطر ہیں۔ دانیال نے چارپائی کے نیچے سے نکلتے ہوئے برے برے منہ بناتے ہوئے جلدی جلدی کہا، کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو کہہ گزرو، لیکن پہلے یہ بتاؤ تم چارپائی کے نیچے کیا کر رہے تھے؟ دادا جان نے اسے گھورا۔ آپ جب کمرے میں داخل ہوئے تو مارے ڈر کے چارپائی کے نیچے چھپ گیا تھا، باقی بھائی جان کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہنا، یہ بس اتنے ہی ہیں، دانیال نے جلدی سے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ہم سب کی ہنسی نکل گئی۔ تمہیں کیا ہوا اب؟ دادا جان غصے سے ہماری جانب پلٹے اور ہمیں جیسے سانپ سونگھ گیا، حالانکہ اس وقت وہاں سانپ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بھائی جان سے مخاطب ہوئے، جمشید کہانی شروع کرو۔ کیا مطلب؟ بھائی جان چلا اٹھے۔ اس میں چلانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ تم ان لوگوں کو کہانی سنانے لگے تھے، سو سناؤ۔ کیا آپ بھی کہانی سننا چاہتے ہیں دادا جان؟ وہ بری طرح ہکلایا۔ ہاں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تمہارا شور سنا تو سوچا آج میں بھی کہانی سن لیتا ہوں، یہ بھی معلوم ہو جائے گا تم کتنی اچھی کہانی سناتے ہو۔ اب دیر مت کرو، کہانی شروع کرو جلدی جلدی، دادا جان کہتے چلے گئے۔ حد ہو گئی، میرے دوستوں کو ان کے دادا جان رات کو کہانی سناتے ہیں اور ایک آپ ہیں کہ اپنے پوتے سے کہانی سننا چاہتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ بھائی جان نے رونی سی صورت بنا کر کہا، میں تو ایسا ہی ہوں میاں، چلو تم شروع سے کہانی شروع کرو۔ وہ مسکرائے۔ شروع سے کیسے شروع کروں؟ بھائی جان نے منہ بنا کر کہا، جیسے پہلے شروع کی تھی میاں۔ انہوں نے آنکھیں نکالی۔
لیکن انہوں نے کہانی ابھی شروع کب کی ہے؟ یہ تو گزشتہ 1 گھنٹے سے ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں۔ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو دادا جان چونک کر بولے، تم اتنی دیر سے ادھر ادھر کی کیوں ہانک رہے ہو؟ کہانی کیوں نہیں سناتے؟ دادا جان اس لیے کہ میں کہانی بھول چکا ہوں، بھائی جان نے مسکین سی صورت بنا کر کہا۔ کیا مطلب؟ ہم سب حیرت سے چیخ اٹھے۔ بھائی جان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، دادا جان کا منہ بھی ہماری طرح پھول گیا تھا۔ پھر وہ یکدم سنجیدہ ہو گئے اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے ان کا برا وقت آتے دیر نہیں لگتی۔ اوہ! سب گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تو اچھے ساتھیوں، آپ بھی بیکار اور فضول کاموں میں وقت ضائع کرتے ہیں کیا؟ یہاں پہ ہوئی ہماری کہانی ختم۔ اب آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسی کہانی تھی؟ یہ کہانی کی کہانی تھی یا کہانی میں کہانی تھی یا کہانی تھی ہی نہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ آخر کیا تھا؟ مجھے خیر مزہ آیا پڑھ کے۔ آپ کے بھی ایسے بھائی جان ہوں گے یا دادا جان ہوں گے، مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کہانی کس سے سنتے ہیں۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔